والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا فذهب رجل أو قال لتناله رجال من أبناء فارس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرین و سامعین، اس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اسے اختیار کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اگر دین ثریا کے پاس ہو، یعنی دین اگر ثریا کی منزل پر بھی ہو، دین اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین اگر ثریا کی منزلوں میں بھی ہو، دین اگر ثریا کے پاس بھی ہو، تو اس کو حاصل کرے گا ایک شخص جو اہل فارس کے بچوں میں سے ہوگا، یعنی ابنائے اہل فارس کے لوگوں میں سے ہوگا. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا یہ اشارہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ آپ کا تعلق بھی وہیں سے. حاضرین محترم، جس میں اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو سمجھیں گے کیسے؟ میں ایک مثال بتاؤں گا کہ دین میں اشتہار، دین میں تفقہ کہاں سے آیا. ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا فیفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں تفقہ عطا کرتے ہیں، دین میں سمجھداری اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیے احادیث کو سمجھیں گے کیسا؟ تفقہ ہونا، تفقہ سے فقہ ہے. دو حدیثوں کو سمجھیں گے کیسا؟ ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، جب رکوع کر کے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے ساتھ کہیں گے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد. یہ اللہ کے رسول فرمائے ہیں
جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو فقولوا ربنا لک الحمد یا پھر ربنا ولک الحمد، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب ایک حدیث شریف ہم کو یہ بھی ملتی ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول نے حالت نماز میں مشاہدہ فرمایا، اللہ کے رسول کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کے سامنے جنت کے باغ کا ایک انگور لٹک رہا تھا، ایک سیب کا بھی ذکر آیا، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا۔ تو جب آپ حالت نماز میں ہوتے تو آپ کے لیے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ایک نماز میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے پیچھے، اللہ کے رسول کے پیچھے جب اللہ کے رسول رکوع سے سر اٹھائے تو ایک شخص نے تسبیح کہی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ جب یہ تسبیح وہ شخص پڑھا تو فرشتے ان کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی اللہ کے رسول پلٹ کے پوچھے، تم نے کہا کون ہے جو یہ کلمات کو پڑھا؟ صحابہ خاموش تھے ادب مصطفیٰ میں۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا، صحابہ پھر خاموش تھے ادب مصطفیٰ میں۔ پھر جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے کہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے، ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ بھی حدیث شریف ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اب اس میں اللہ کے رسول نے ان کلمات کی تعریف کی ہے کہ جو میں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھا کہ یہ کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے فرشتے سبقت لے جا رہے تھے۔ بے شک یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن اب یہاں پہ دو حدیثیں معلوم ہوئی، عمل کس پہ کریں گے؟ ایک میں اللہ کے رسول کا حکم ہے جب تم سر رکوع سے اٹھاؤ تو کہو ربنا ولک الحمد، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اس میں ان الفاظ کی تعریف کی گئی۔ تو اب عمل کس پہ کریں گے؟ عمل اس پہ کریں گے جس پہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہاں پہ حکم ہے، وہاں پہ الفاظ کی تعریف ہے، تو عمل کریں گے ہم اللہ کے رسول کے حکم پر۔ یہ ہے تفقہ۔ دو حدیثیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت اس پر عمل کرتے ہیں۔ کب سے؟ رسول اللہ نے جب سے صحابہ کو فرمایا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین، تبع تابعین سب عمل کرتے رہے، ہم نے بھی سنا اور ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اب ایک دوسرا آگے جھگڑا پیدا کرتا، بولتا نہیں میں حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں، میں کہوں گا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ بعض دفعہ سننے میں آتا، ہماری صفوں میں آ کے بڑی آواز سے پڑھتے تاکہ ہم سننا ہو، ہمارے میں انکار نہیں ہے، مگر یہ دو چیزوں پہ عمل کیسا کریں گے؟ یہ ہے تفقہ، یہ ہے فقہ۔ دو چیزوں پہ عمل ایسے کریں گے، جب ہم فرض نماز پڑھیں گے تو فرض نماز میں چاہے امام کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہیں گے، لیکن جب ہم نفل نماز پڑھیں گے تو نفل نماز میں حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ بھی پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے احادیث دو ہیں تو دو پہ بھی عمل ہو جائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پر مبنی ہے۔ حضرت محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، ولادت مبارکہ 80 ہجری میں ہوئی، اور امام اعظم کو جو دعا رسول اللہ کی پہنچی وہ کیسے پہنچی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم کا نام نعمان بن ثابت ہے، حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچی ہے۔ آپ کے والد حضرت ثابت کا جب آپ کے والد کی ولادت ہوئی تو امام اعظم کے دادا مولا علی کرم اللہ وجہ
کے والد کو حضرت ثابت کو مولا علی کے پاس لے کر گئے تو مولا علی نے دعا دی تھی. اس لیے امام اعظم کے بیٹے فرماتے ہیں یہ جو کچھ ملا ہے یہ مولا علی کی دعا کا فیض ہے, مولا علی کی دعا کا فضل ہے جو ہم کو یہ ملا ہے. کیوں؟ امام اعظم نے ساری دنیا میں آپ کا چرچا ہے, آپ کی فقہ, آپ کی تفقہ کا شہرہ ہے. حاضرین محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ دین اگر سریا میں ہوگا تو وہاں پر بھی دین حاصل کرے گا وہ شخص جو ابنائے فارس میں سے ہوگا, اہل فارس میں سے ہوگا. تو اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہی حدیث کی ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, بے شک بلکہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے, اللہ مجھے دینے والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں. تو یہاں پر امام اعظم جو آنے والے ہیں ان کی تعریف اللہ کے رسول نے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو دینے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ کی دین, رسول اللہ کی عطا اللہ کی عطا ہے. اور حاضرین محترم, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعین میں سے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جو بحالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات کیا, کسی صحابی سے گفتگو کیے, کسی صحابی سے حدیث کو روایت کیے, جس نے بھی رسول اللہ کے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہوتے ہیں. اور صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بحالت ایمان وہ صحابی ہوتے ہیں. تو ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب زمانوں میں بہتر زمانہ وہ ہے جس زمانے میں میں ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ جو میرے زمانے سے قریب تر ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الذین یلونہم, پھر وہ جو میرے بعد والے زمانے سے قریب تر ہیں. تو تین زمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین زمانہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امت کے لیے وہ زمانہ بہتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے وہ زمانہ امت کے لیے بہتر ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الذین یلونہم, پھر صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا زمانہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی اور آپ تابعی ہیں. آپ کی ملاقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور بھی صحابہ سے ہوئی ہے. بہت سارے صحابہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے. اب یہ جو مخالفین ہیں نا, جو اہل حدیث کا نام لے کر طنز کرتے ہیں کہ امام اعظم کو اتنی حدیثیں پہنچی, ارے بھائی وہ زمانے میں جتنے صحابہ تھے ان سے حدیثیں کی امام اعظم. اور امام اعظم وہ امام ہیں جن کے شاگرد صحاح ستہ کے 6 اصحاب صحاح. امام بخاری بھی امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں. امام مسلم بھی امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں. اور امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ وغیرہ. تو حاضرین محترم, یہ ایک علمی گفتگو ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین عطا کی تھی. اور آسان طریقے سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے, ہم 4 ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی ہم عقیدت سے مانتے ہیں اور ان کی فقہ کو مانتے ہیں. ہم کسی ایک امام کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور 3 امام کو برا نہیں بولیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کی عادت نہیں ہے. 4 ائمہ کو حق پر سمجھتے ہیں, کسی ایک کی پیروی کریں گے. جب کسی ایک کی
پیروی کریں گے تو تینوں کو برا نہیں بولیں گے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے، اب یہ جو اہل حدیث ہے نا، ان سے پوچھو، ان کے جو امام ہے ابن تیمیہ، انہوں بھی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تھے، انہوں بھی حنبلی تھے. اور اہل حدیثوں کے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی، وہ بھی امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرتے تھے، اور ان کے طالب کا نام شوکانی ہے، انہوں بھی امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرتے تھے. اور جتنے بھی اصحاب حدیث ہیں، صحاح ستہ ہو یا اور بھی راوی ہو، آپ ان کی اگر تحقیق کریں گے تو ہر کوئی کسی نہ کسی امام کا پیروکار تھا. اب ہمارے جیسوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم قرآن لے کے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بولے کہ میں مسئلہ نکالوں گا، حدیث لے کے بیٹھ جا رہے ہیں بولیں گے میں حدیث نکالوں گا، تو ان لوگوں کی طرح گمراہی حاصل ہوتی ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کا سیاق وہ سباق ہوتا ہے. کچھ حصہ حدیث کا اگر ایک جگہ ملا تو اس کا بعد والا حصہ دوسری جگہ ملتا. تو ائمہ اربعہ نے یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر اس میں تفقہ حاصل کر ایک مسئلے کا حل نکالا ہے جو فقہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. آخری بات میں بتاتا ہوں، یہ اجتہاد جو لفظ ہے نا، یہ آیا کہاں سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجے تو اللہ کے رسول اپنے مقام سے آپ کو چھوڑنے کے لیے جب چل رہے تھے، ایک عادت تھی پہلے، جو مہمان ہوتا یا کسی کو چھوڑنا ہوتا تو ایک مقام ہوتا تھا گاؤں میں، ایک بس اسٹاپ ہوتا تھا، وہاں پہ ان کو چھوڑتے بھی تھے، وہاں سے لے کے بھی آتے تھے پہلے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہمارے پاس. مدینے میں بھی سنیت الوداع جو پہاڑی کا نام ہے سنیہ، وہاں پر مہمانوں کا استقبال کیا جاتا تھا جیسا رسول اللہ کا استقبال کیا گیا جب آپ مکے سے ہجرت کر کے وہاں پر آئے تو مدینے کے لوگوں نے طلع البدر علینا اشعار پڑھ کر حضور کا استقبال کیا تھا. تو پتہ یہ چلا رسول اللہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے یمن کو جا رہے تھے، جب آپ ساتھ ساتھ چلے تو راستے میں پوچھے، اے معاذ بن جبل، اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم اس کا حل کیسا دیکھیں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو میں قرآن میں اس مسئلے کو حل کروں. اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر وہ قرآن میں تمہیں نہیں ملے تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی احادیث مبارکہ میں اس مسئلے کو حل کروں. اللہ کے رسول پوچھے، اے معاذ بن جبل، اگر تم کو کوئی مسئلہ میری حدیث میں بھی تلاش کرنے پہ نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ دیکھیے قرآن میں نہیں ملا تو حدیث میں نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اجتہاد کروں گا. تو اللہ کے رسول فرمائے، اے معاذ سنو، اگر تم اس وقت اجتہاد کر کے اگر مسئلے کو حق پا رہے ہیں، اگر تم کو مسئلہ حاصل ہونے کے بعد وہ مسئلہ قرآن اور حدیث کی مخالفت نہیں کرتا ہے تو پھر تمہیں دوہرا اجر، ایک اجتہاد کرنے کا، اجتہاد کرنا، کوشش کرنا، قرآن اور حدیث کو سمجھ کے کوشش کریں گے تو مسئلہ نکلے گا. بعض مسائل کیا ہے قرآن سے ڈائریکٹ ہے، اس میں تو حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حدیث میں بھی ڈائریکٹ ہے، جیسا میں بتایا اللہ کے رسول فرمائے جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو کہو ربنا لک الحمد. یہ بات تو ثابت ہے، اب ہم کو کچھ اور چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کیا کریں گے؟ اگر ایک ہی حکم حدیث میں 2-3 طریقوں سے اگر معلوم ہوتا ہے تو اس پہ عمل کیسا کریں گے؟ تو کچھ فرض نماز میں کریں گے، کچھ نفل نماز میں کریں گے تو حدیثوں پہ عمل پورا ہو جائے گا. حضرت معاذ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ دینے کا، 2 اجر. پھر اللہ کے رسول فرمایا، اے معاذ بن جبل سنو، اگر تم اجتہاد کرے اور اگر حق کو نہ پا سکے تو تمہیں ایک ثواب ملے گا جو اجتہاد کرنے کا ہو.
تو معلوم یہ ہوا اسلام میں اجتہاد کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی. حاضرین محترم، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کے دور میں امام اعظم کی عظمت کے جلسوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر بات پہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. آپ لوگ یہاں ہاتھ باندھتے، ناف پہ ہاتھ باندھتے. اب ہمارے سنیوں کا بھی یہ حال ہے. کم سے کم بڑے بزرگ موجود ہیں، ان کو دیکھ کے تو نماز پڑھنا نا. اللہ کے رسول فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو ہم اگر ناف پہ ہاتھ باندھے تو ہمارے سے سوال، بچوں سے سوال ہوتا، اب انہیں پھر ایک حدیث سنا دیتا ہاتھ یہاں باندھنے کی. اب ہمارے بچے پریشان، ہم لوگ جواب نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم لوگ امام اعظم کی فقہ کو نہیں پڑھے. شہر حیدرآباد کی دو شخصیات جن میں بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ان کے صاحبزادے کے صاحبزادے عباس پاشا کے پاس الحمدللہ میں نے صحہ پوری پڑھی ہے. ان کے پاس حدیث شریف کا سلسلہ امام بخاری تک ہے، ان کے پاس حدیث شریف کا سلسلہ امام مسلم تک ہے، صحہ ستہ تک ہے اور مشکات المصابیح تک ہے. تو وہاں پر نہ صرف حدیث پڑھائی جاتی ہے بلکہ حدیث کی سند بھی دی جاتی ہے. وہ ان سے سنے، وہ ان سے سنے، ان سے سنے، تابعی تک پہنچے، صحابی تک پہنچے، رسول اللہ تک پہنچے. تو بحر العلوم حضرت مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الدین ہے، اس میں فقہ حنفی پہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، اس کی روشنی میں جو حدیثیں ہیں وہ انہوں نے جمع کیا. اور حضرت محدث دگر حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے بھی ایک زجاجۃ المصابیح کتاب لکھی ہے. ہم جتنے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہمارے اعمال ہیں نا، وہ اعمال حدیث کی روشنی میں ہیں. ان کو عبداللہ شاہ صاحب نے جمع کیا، جس کے عربی کا ترجمہ نور المصابیح کے نام سے شہر حیدرآباد میں ملتا ہے. آپ حضرات اس کو خریدیے، اپنے پاس رکھیے اور آپ بھی اس پہ عمل کریے، بچوں کو بھی بتائیے تاکہ ہم سے جب سوال ہو تو ہم بتائیں کہ جب ہم ہاتھ یہاں پر ناف پہ ہاتھ رکھ کے باندھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مولا علی کی روایت سے ہے. مولا علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناف پر اپنا دست مبارک باندھ کے نماز پڑھتے تھے. اس قسم کے ریفرنسز آپ کو ملیں گے. جب آپ یہ ریفرنسز کو یاد رکھ کے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی میری نماز ویسی ہوگی جیسا رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے رسول فرمائے نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا دو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس جلسے کے فیض سے تفقہ فی الدین عطا فرما. الہ العالمین ہم کو ائمہ اعمال محبت عطا فرما. الہ العالمین ہم کو صحابہ کی محبت عطا فرما. الہ العالمین ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور حضور کی سنتوں پر عمل پیرا رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ اپنا ہمیں خوف بھی عطا فرمائیے. الہ العالمین رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. محمد مصطفیٰ کے واسطے مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ.